طاہر ہو رہے ہو تو عدل ہے، اگر طیب و طاہر نہیں ہو رہے ہو تو ظلم ہے۔ اور ہمارے پس ارباب آبا جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں پہ رکھیے، یہ عدل ہے، اور اگر اس کو اس کی جگہ پہ نہ رکھیے تو یہ ظلم ہے۔ اب غور فرمائیے گا، اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد سر کے بال سے لے کر کے پیر کے تلوے تک نعمتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ یہ پیشانی نعمت ہے، اور یاد رکھیے گا جب یہ پیشانی نعمت ہے، اگر یہ پیشانی سجدے معبود میں جھکے تو عدل ہے، اگر کہیں اور جھکے تو ظلم ہے۔ یہ نگاہیں، یہ آنکھ نعمت ہے، اگر ان نعمتوں سے، اگر اس آنکھ سے محرم کو دیکھا جائے تو عدل ہے، اگر نہ محرم کو دیکھا جائے۔ اور فرما رہے ہیں یہ آنکھ کیا ہے؟ نعمت ہے، اگر محرم کو دیکھ رہے ہو تو عدل ہے، اگر نہ محرم کو دیکھ رہے ہو تو ظلم ہے۔ یہ کان نعمت ہے، اگر ان کانوں میں ذکر الہی کی صدائیں سنائی دے تو عدل ہے، لیکن اگر اس کان میں ایئرفون کے ذریعے سے گانے سنائی دے تو یہ ظلم ہے۔ یہ زبان نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے، اگر زبان کے ذریعے سے ذکر الہی کیا جائے تو عدل ہے، لیکن اگر زبان کے ذریعے سے کسی کو گالیاں دی جائیں، کسی کو ستایا جائے، کسی کو برا کہا جائے تو سمجھ لیجئے گا یہ ظلم ہے۔ یہ سینہ یہ نعمت ہے، اگر اس سینے میں رحمان کی محبت ہے تو عدل ہے، اگر شیطان کی محبت ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ سینہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس سینے میں رحمان کی محبت ہے تو عدل ہے، اگر شیطان کی محبت ہے تو ظلم ہے۔ لفظوں کو بدل کے عرض کروں، یہ سینہ نعمت ہے، اس سینے میں اگر حسین ابن علی کی محبت ہے تو عدل ہے، اگر یزید کی محبت ہے تو ظلم ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ فرما رہے ہیں ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیے، اگر ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے تو عدل ہے، اگر جگہ بدل دی جائے تو ظلم ہے۔ یہ شکم نعمت ہے، اس شکم میں اگر مال حلال ہے، رزق حلال ہے تو عدل ہے، اگر حرام ہے تو ظلم ہے۔ یاد رکھیے گا جب انسان کے شکم میں مال حرام آ جائے تو وقت کا امام کربلا میں وعظ و نصیحت کرتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام کو کہنا پڑتا ہے کہ میری باتوں کا اثر تم پہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب انسان کے شکم میں مال حرام آ جائے نا تو پھر اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے۔ ارباب اعلیٰ، یہ جملہ جو میں نے اب تک عرض کیا مقدمہ ہے ایک بات کہنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ اگر طہارت کو طہارت کی جگہ رکھا جائے عدل، نجاست کو نجاست کی جگہ رکھا جائے تو عدل، لیکن اگر طہارت نجاست کی جگہ آ جائے، نجاست طہارت کی جگہ آ جائے
تو یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. 1400 سال سے کربلا ہمیں یہی بتانا چاہتی ہے کہ حسین طہارت کو طہارت کی جگہ رکھنا چاہتے تھے، نجاست کو نجاست کی جگہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن یزید نجاست کو طہارت کی جگہ، طہارت کو نجاست کی جگہ. اگر طہارت کی جگہ رکھی جائے تو عدل ہے، اگر نجاست کی جگہ رکھی جائے تو عدل ہے، لیکن اگر جا بجا ہو جائے تو ظلم ہے. جو طہارت کو طہارت کی جگہ رکھے اسے عادل کہتے ہیں، جو طہارت کو نجاست کی جگہ رکھے اسے ظالم کہتے ہیں. حسین ہے عادل، یزید ہے ظالم. اب دنیا فیصلہ کرے عادل کے ساتھ رہے گی یا ظالم کے ساتھ رہے گی. اب دنیا فیصلہ کرے کہ کس کے ساتھ رہنا چاہیے، ظالم کے ساتھ یا عادل کے ساتھ. مسئلہ عدل پر آ گیا. ایک واقعہ سنتے جائیے. دال الف رے میم یہ ہائے حبس دارمیہ. کیا؟ دارمیہ. یہ دارمیہ وہ ہے جو مولائے کائنات کو بہت چاہتی ہے، بہت چاہتی ہے. حتیٰ کہتے جب امام جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ رجز پڑھا کرتے تھے. امیر شام معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ دارمیہ جو ہے وہ علی کو بہت چاہتی ہے، اپنی عظمت کو بھیجا دی. ایک کارندے کو بھیجا، کہا جاؤ دارمیہ کو بلا کر کے لاؤ. کارندہ آیا. آنے کے بعد کہا کہ آپ کو امیر شام نے بلایا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. دارمیہ نے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، لہٰذا ان سے کہیے وہ خود آئے. اور ہمارے مختصر لفظوں میں بیان کریں اس واقعے کو، تفصیل کے ساتھ نہیں. کارندہ گیا، پیغام پہنچایا، کہنے لگا چلو جانے پھر کبھی کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے. کہتے ایک مرتبہ یہ امیر شام اپنے کاروان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور اتفاق سے دارمیہ کا بھی کاروان کہیں جا رہا تھا، اور دونوں کاروان ایک ایسی جگہ پہ رکے کہ امیر شام کا خیمہ جہاں پر تھا وہیں سے کچھ ہی دور پر دارمیہ کا خیمہ تھا. جب امیر شام کو پتا چلا کہ دارمیہ کا خیمہ یہیں پر ہے نا، تو امیر شام چل کر کے اپنے پیروں سے آیا دارمیہ سے ملاقات کرنے کے لیے. کہا دارمیہ تم علی کو بہت چاہتی ہو؟ جملہ سنیے ارباب ادا. کہا ہاں بہت چاہتی ہوں. کہا علی کو تم اتنا کیوں چاہتی ہو؟ کہا میں علی کو علی کے عدل کی بنا پر بہت چاہتی ہوں. علی کو میں علی کے یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ علی کائنات میں سب سے بڑے عادل ہیں. جملہ ہو گیا. اب اس نے کہا دارمیہ اگر میں تمہیں کچھ تحفے اور تحائف دینا چاہوں تو تم قبول کرو گی؟ کہا قبول کروں گی، مگر یاد رکھنا تحفے اور تحائف دینے کے بعد بھی تم رہو گے، علی علی رہیں گے. تحفے اور تحائف دینے کے باوجود تم رہو گے. علی اس زمانے کی جو سب سے قیمتی اونٹنیاں تھیں کئی عدد لا کر کے دارمیہ کے حوالے کیا.
کہا یہ بتاؤ اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا سارا تحفہ دیتے؟ دارمیاں نے کہا تم اتنے سارے تحفے کی بات کر رہے ہو، علی ہوتے تو 1 درہم نہ دیتے۔ علی اگر ہوتے تو 1 درہم نہ دیتے۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے رکھتے تھے، انسان خریدنے کے لیے نہیں۔ اور فرمایا آپ نے کیا؟ علی بیت المال کو غریبوں کے لیے رکھتے تھے، نہ کہ انسان خریدنے کے لیے۔ کیا کہا دارمیاں نے؟ میں علی کو علی کی عدل اور عدالت کی وجہ سے بہت چاہتی ہوں۔ علی کائنات میں سب سے بڑے عادل ہیں۔ جملہ سنیے، علی کائنات میں سب سے بڑے عادل ہیں۔ میں کہتا ہوں دارمیاں، علی کو عادل نہ کہو، علی کو عدل کہو۔ علی کو مومن نہ کہو، علی کو ایمان کہو۔ علی کو عالم نہ کہو، علی کو علم کہو۔ علی کو زاہد نہ کہو، علی کو زہد کہو۔ علی کو صابر نہ کہو، علی کو صبر کہو۔ علی کو بہادر نہ کہو، بلکہ صلوات محمد والے محمد۔ علی کو عادل نہ کہو، علی کو عدل کہو۔ علی کو مسلمان نہ کہو، علی کو اسلام کہو۔ علی کو مومن نہ کہو، بلکہ علی کو ایمان کہو۔ علی کو ایمان نہ کہو، بلکہ علی کو کل ایمان کہو۔ اگر یقین نہ آئے تو جنگ خندق میں آ کر کے دیکھو، پیغمبر نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں۔ صلوات محمد والے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یاد رکھنا، اور کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا بتایا دارمیاں نے؟ علی کیا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے عادل ہیں۔ آپ کے لیے جملہ عرض کروں، اس پورے واقعے سے ایک نتیجہ نکلا، وہ کیا؟ کہ کائنات میں ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے سوائے محبت اہل بیت کے۔ اور فرما رہے ہیں بس گفتگو مکمل ہو گئی، میں اپنا مقدمہ تمام کر چکا، ایک جملہ کہوں گا گفتگو مکمل۔ کیا؟ جب کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیے تو یہ کیا ہے؟ عدل۔ اگر آپ نے اس کی جگہ پہ نہ رکھا تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ یزید شراب کو اور نماز کو ایک جگہ رکھنا چاہ رہا ہے، حسین نے کہا نہیں، شراب کی جگہ اور ہے، نماز کی جگہ اور ہے۔ غور فرمائے، جب یزید تخت خلافت پر آیا تو جتنے گورنر تھے اس کے اسٹیٹ میں، اس نے ہر ایک کو نامہ لکھا۔ ایک نامہ مدینے کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو بھی لکھا، لیکن ساتھ میں ایک رکا بڑھا دیا۔ ایک رکا، اس میں کیا لکھا؟ خضر حسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر اخرا شدیدہ ولیس فیہ رخصہ حتی یباہیہ۔ عبداللہ ابن عمر سے، حسین ابن علی سے اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، کوئی ڈھلائی نہ کرنا،
جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لے. ٹھیک. مروان ابن حکم یہ مدینے کا سابق گورنر تھا. ولید نے مروان ابن حکم کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ایک کام کرو, اسی پہر حسین کو بلاؤ اور بلا کر کے ان سے بیعت لے لو. کالندہ گیا, امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کیا بلانے کے لیے. عبداللہ ابن زبیر ڈر گیا کہ رات کے وقت بلانے کی وجہ کیا ہے. امام نے کہا اِنَّا تَعِيتِهِمْ قَدْ حَلَقْ, لگتا معاویہ مر گیا. امام کہاں پر؟ دربار میں. گفتگو مکمل. امام دربار میں آنے کے بعد پہلا پیغام معاویہ مر گیا. حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دوسرا پیغام بیعت کے لیے نامہ آیا ہوا ہے. کیا کہا؟ بیعت کے لیے. امام نے ولید بن عتبہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ بنا فتح اللہ بنا یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ ومعلن بالفسق والفجور مثلی لا یغایر مثلا ولكن نصبح وتصبحون ننظر وتنظرون ایھما احق بالخلافۃ والبیعہ. یہ امام نے کہا. کیا امام نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے فوراً جملہ نہیں کہا. پہلے کیا کہا؟ اِنَّا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ, ہم رسالت کی معدن ہیں. یعنی رسالت ہمارے در سے وجود میں آتی ہے. وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِکَہ, ملائکہ کا آنا جانا ہمارے یہاں ہے. وَمَحْبِطُ الرَّحْمَةِ, رحمت کا نزول ہمارے یہاں ہوتا ہے. بنا فتح اللہ, اللہ نے اسلام کا آغاز ہمارے ذریعے سے کیا ہے. بنا یختم, اسلام کے آخر دم تک ہم ساتھ رہیں گے. امام نے اپنے آپ کو کنارے کر دیا یہ کہہ کر کے. وَيَزِيدُ رَجُلٌ, یزید ایک ایسا مرد ہے. متوجہ رہے میری طرف, آقا متوجہ رہے میری طرف. صلی علی محمد وآل محمد. وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ, یزید ایک ایسا مرد ہے جو شرابی ہے. قاتل النفس المحترمہ, نفس محترمہ کا قاتل ہے. معلن بالفسق والفجور, علنی گناہ کرتا ہے. آپ نے غور کیا حسین نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ بنا فتح اللہ بنا یختم. یہ اپنے طرف. ادھر یزید کے لیے کیا کہا؟ یزید شرابی ہے, یزید قاتل ہے, یزید علنی گناہ کرنے والا ہے. امام نے دونوں پہلوؤں کو الگ الگ کر دیا. اب اگر غور کرو تو ایک طرف طہارتوں کا سمندر, ایک طرف نجاستوں کا سمندر. غور فرما رہے ہیں, ایک طرف طہارتوں کا سمندر, ایک طرف نجاستوں کا سمندر. اگر آج حسین بیعت کر لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت میں نجاست کی بیعت کر لی. اور اگر طہارت نجاست کی بیعت کر لے تو ظلم ہو جائے گا. حسین ظالم نہیں ہے, حسین عادل ہے. لہذا طہارت کا سمندر, نجاست کا سمندر. غور کیا آپ نے. اب امام نے کہا مثلی لا یغایر مثلا, مجھ جیسا
اس جیسے کی ڈائریکٹ امام نے نہیں کہا، پہلے بتایا میں کون ہوں، پھر بتایا یزید کون ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ حسین ہونا اور بات ہے، حسین جیسا ہونا اور بات ہے. حسین ہونا اور بات ہے، حسین جیسا ہونا اور بات ہے. آج حسین نہیں ہے لیکن پوری کائنات میں حسین جیسے. یقین نہ آئے تو ایران چلے جائیے، یقین نہ آئے تو نجف چلے جائیے. حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا اس جیسے کی. اب کوئی اپنی نجس زبان سے یہ جملہ نہ کہے کہ ایران امریکہ کی بیعت نہیں کر لیتا. حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہاں بیعت چاہیے، بیعت چاہیے. نصب ہو، ہم بھی صبح کا انتظار کرتے ہیں. تصبح ہو، تم بھی صبح کا انتظار کرو. ننظر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تنظرون، تم بھی انتظار کرو. کیوں؟ تاکہ دن کے اجالے میں یہ واضح ہو سکے کہ ایہما احق بالخلافت والبیع، کہ خلافت اور بیعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اور فرما رہے ہیں، آپ نے غور کیا؟ پیغام سنیے ارباب آباد، بڑا پیغام. امام نے کیا کہا؟ یزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ ومعلن بالفسق والفجور. امام نے کہا یزید شرابی ہے، یزید قاتل ہے، یزید علنی گناہ کرنے والا. ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو پتا ہو زید نمازی ہو اور کوئی انسان آ کر کے کہے زید نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ کا حق کیا ہے؟ آپ آ کر کے ڈیفنس کریے نا، ارے بھائی آپ اس کو بے نمازی کہہ رہے ہیں، وہ تو نماز پڑھتا ہے. ایک انسان روزہ نہیں رکھتا، ایک انسان روزہ نہیں رکھتا. اب اگر کوئی آ کر کے کہے نہیں بھائی تو روزہ رکھتے ہیں، آپ کا حق کیا ہے؟ آپ کہیے کہ نہیں بھائی روزہ نہیں رکھتے. ایک انسان کیا ہے؟ مثلا جوا نہیں کھیلتا، جواری نہیں. کوئی آ کر کے کہے فلاں جواری ہے، آپ کو کہنے کا حق کیا ہے کہ نہیں بھائی وہ جواری نہیں. ایک انسان آئے آ کر کے کہے کہ زید اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ زید اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، آپ کا حق کیا ہے کہ آپ کہیے نہیں بھائی وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے. پتہ چلا فطرت کا تقاضا یہ ہے اگر کسی سے کوئی غلط بات کہی جائے اور اس کے اندر نہ پائی جائے تو تقاضا فطرت یہ ہے انسان بڑھ کر کے ڈیفنس کرے. حسین نے ولید کے دربار میں یہ کہا یزید شرابی ہے، یزید قاتل ہے، یزید علنی گناہ کرتا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ حسین نے کہا، کمال یہ ہے کہ ولید یہ سن کر کے چپ رہا، کچھ نہ بولا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین جو کہہ رہے ہیں اگر حسین نعوذ باللہ غلط کہتے تب تو آپ کہتے نا. یہ دیکھا آپ، یہ حسین ابن علی جنہوں نے آ کر کے بتایا کیا طہارت الگ چیز ہے، نجاست مدینے کی گلی ہے، مروان ہے. امام سے ملاقات ہوئی، ایک بات کہیں؟ ہاں بولو. ایک مشورہ دیتے ہیں
جس سے آپ کی دین بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے۔ اگر مجھے الہ آباد مجلس پڑھنے جانا ہو اور مجھے وہاں سے اتر کر کے فرض کیجئے مجھے گاؤں میں جانا ہو اور مجھے راستہ پتہ نہ ہو، جنہوں نے مجھ کو بلایا ہے انہوں نے کہا مولانا اسٹیشن پر اتر کر کے آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہمارا مکان کہاں ہے۔ رات کو 2 بجے اسٹیشن پہ اترے، اتفاق سے ایک گونگا نظر آیا، ایک بہرا نظر آیا۔ کس سے راستہ پوچھیں؟ کس سے راستہ پوچھیں؟ گونگے سے پوچھیں؟ بہرے سے پوچھیں؟ بھائی فاقد شے موتی شے نہیں ہوا کرتا ہے، کس سے پوچھیں؟ ہم کس سے راستہ پوچھیں؟ راستہ انسان گونگوں سے نہیں پوچھتا ہے، راستہ انسان بولنے والوں سے پوچھتا ہے، راستہ انسان اندھوں سے نہیں پوچھتا ہے، راستہ انسان دیکھنے والوں سے پوچھتا ہے۔ مروان نے کہا میں آپ کو مشورہ دوں جس سے آپ کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ ارے یہ ضمانت بولے جس کا دین خود اس کے پاس ہو، ارے جو وقت کے امام کو مشورہ دینے لگے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بیعت کر لیجیے، کیا کر لیجیے؟ امام نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدَ لَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنبَرِ فَابْقَرُوا بَطْنَهُ وَقَدْ رَآهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَبْقَرُوا بَطْنَهُ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدَ الْفَاسِقِ۔ امام نے کہا ایسے اسلام کو حسین کا سلام، جب حاکم یزید جیسا بن جائے۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پر حرام ہے، اور میرے نانا نے کہا کہ جب کبھی معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا نا تو اس کے پیٹ کو پھاڑ دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی ذلت کی موت دے دینا۔ اور اے اہل مدینہ، تم لوگوں نے معاویہ کو دیکھا میرے نانا کے منبر پر، مگر تم لوگوں نے اس کے پیٹ کو نہیں پھاڑا۔ نہیں پھاڑا تو کیا ہوا؟ یزید جیسا فاسق کیا ہو گیا؟ حاکم بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ حاکم بن گیا۔ جملہ کیا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پر کیا ہے؟ حرام۔ بس یہی ایک جملہ ہے، خلافت آل ابی سفیان پر کیا ہے؟ حرام۔ احمد ابن حنبل کا نام کس نے نہیں سنا؟ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ بغداد۔ وہ نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے بابا سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ یہ میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے خلیفہ اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں گفتگو کیا۔ میرے بابا سر جھکائے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے خلیفہ اور ان کے ماننے والوں نے گفتگو کیا۔ میرے بابا سر جھکائے ہوئے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ اور ان کے ماننے والے کے بارے میں گفتگو کیا۔ میرے بابا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے علی کی باری آئی نا، میرے بابا نے سر کو اٹھایا، کہا کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ علی اور خلافت کے بارے میں؟ کہا ہاں۔ کہا سنو، ان الخلافت لم تغین علیًا بل غینا علی خلافتا۔ سننا چاہتے ہو تو سنو کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشا ہے، علی نے خلافت کو زینت بخشا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد ابن حنبل۔ بات آگے بڑھی، تمام وہ جملہ یاد رہے، الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، یہ جملہ ہے۔ کیا بات آگے بڑھی؟ عبداللہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے
اپنے بابا سے سألتہ عن افضل الصحابہ کہ بافضیلت صحابی کون ہے؟ رسول اللہ کے میں نے اپنے بابا سے پوچھا تو میرے بابا نے سب کا نام لیا، لیکن اس فہرست میں علی کا نام نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بابا کو علی سے بڑی محبت ہے، لیکن میرے بابا نے علی کا نام نہیں لیا۔ میں نے پوچھا بابا آپ نے سب کا نام لیا، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو میرے بابا نے کہا تم نے صحابیوں کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے صحابیوں کے بارے میں بتایا علی صحابی رسول نہیں ہے، علی نفس رسول ہے، علی جان رسول ہے۔ تمام ہو گئی گفتگو۔ علی جان رسول، علی نفس رسول۔ اگر علی نفس رسول ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول کی توہین کرنا حرام ہے تو علی کی بھی توہین کرنا کیا ہے؟ اگر رسول کی توہین کر کے انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی توہین کر کے مسلمان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے 70,000 ممبروں سے معاویہ نے علی کو برا کہلوایا، برا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو برا کہنے والا معاویہ اب مسلمان نہیں رہا بلکہ کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو خلافت جو ہے وہ اللہ کا عہدہ ہے، اللہ کا عہدہ کافروں کو نہیں ملا کرتا ہے۔ صلوات محمد اللہ کا عہدہ کافروں کو نہیں ملا کرتا ہے۔ ہمارے صحابیوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے خلیفاؤں کو برا کہتے ہیں، نہیں بھائی بالکل مت کہیے، قطعاً نہ کہیے۔ مراجع کرام نے منع کیا ہے، اتحاد رکھیے۔ ہاں مگر تمہارا ایک قانون ہے، جو کوئی خلیفہ کو برا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات آپ کی آمنا سلمنا صدقنا، بات مانتا ہوں اس بات، لیکن مجھے اتنا ضرور بتائیے ان تینوں خلیفاؤں کو خلیفہ بندوں نے بنایا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے؟ تاریخ نے طے لکھا کہ ان کو بندوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ علی کو کس نے خلیفہ بنایا ہے؟ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اما ہم بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کو برا کہتے تو کافر ہو جائیں، اور جسے اللہ خلیفہ بنائے معاویہ اسے برا کہے تو مسلمان رہ جائے۔ حسین بیعت نہیں کریں گے، حسین بیعت نہیں کریں گے، نہیں، قربانی دینی پڑے گی، منظور ہے، مجھے منظور ہے، اکبر کا سینہ دینا پڑے گا، منظور ہے، حبیب ابن مظاہر کی پیری دینی پڑے گی، منظور ہے، اور جیسے مہمان کو دینا پڑے گا، منظور ہے۔ حسین کو سب منظور ہے، لیکن حسین کو یہ منظور نہیں ہے کہ حسین آ کر کے یزید کی بیعت کر لے۔ ارباب آداب، یہ ایام بڑے قیامت کے ایام ہیں۔ ارباب آداب، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مسائل احساس کا نام ہے۔ ارباب آداب، میں نے کل رات میں ایک جملہ کہا تھا مجلس میں کہ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں پر مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے، اس لیے کہ جو جتنی جلدی شہید ہو گیا وہ جام کوثر سے سیراب ہو گیا، اور جو جتنی دیر تک زندہ رہا وہ اتنی دیر تک پیاسا رہا۔ اے ارباب آداب، پتہ ہے کربلا میں سب سے آخر میں کس کی شہادت ہوئی؟ اسی حسین کی شہادت ہوئی جس کے لیے فاطمہ نے کہا تھا اے علی میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے، اے حسین، اے علی میرے حسین کی پیاس سے آگاہ رہنا،
اے فاطمہ کربلا میں آئیے، آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ارباب اعلیٰ جملہ سن سکیں گے؟ حسین شہید ہو گئے، حسین کی پیاس بجھ گئی، انصاف سے مجھے بتائیے زینب کی پیاس کب بجھی؟ سجاد کی پیاس کب بجھی؟ سکینہ کی پیاس کب بجھی؟ تاریخ نے نہیں لکھا جب کبھی سکینہ نے پانی کا سوال کیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے درے مارے، ارے بچی طرف کے ایک جملہ کہتی تھی 1000 باس اجر کمال اللہ۔ کہتے ہیں عصر عاشور کے بعد فرات سے پہرے ہٹا لیے گئے تھے، جس کا جی چاہے وہ پانی پیے۔ ارباب اعلیٰ مجھے انصاف سے بتائیے کیا اکبر کے بعد لیلا کو پیاس لگی ہوگی؟ ارے کیا اصغر کے بعد صغرا کو پیاس لگی ہوگی؟ ارے کیا حسین کے بعد زینب کا دل پانی پینے کو کہا ہوگا؟ نہیں ارباب اعلیٰ، پیاس حسین کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے تو 2 مقام پر اندازہ لگائیے گا۔ نمبر 1، جب حسین نے اکبر کو بھیجا، اکبر جب واپس آنے کے بعد جملہ کہا، بابا ان العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ ارے اکبر نے اپنی زبان کو دیا لیکن فوراً کہہ لیا، اے بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ کاٹے۔ ہاں بابا حسین کی پیاس کا اندازہ لگانا ہے، ایک جملے سے اندازہ لگائیے۔ جب رہوار واپس آیا ہے نا، جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے صرف مجھے اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا انہیں پانی دیا گیا یا پیاسا ذبح کیا گیا؟ اجڑ گیا کربلا میں فاطمہ کا گھر، لیلا بن اکبر کی ہو گئی، رباب بن اصغر کی ہو گئی، اللہ اکبر، فروا بن قاسم کی ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی۔ ارباب اعلیٰ 11 محرم آ گئی۔ سنیں گے کہتے جب جناب مختار نے خولی کو گرفتار کیا تو اس نے پوچھا، یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا جب خیموں میں آگ لگی نا تو سارے اسباب لٹ چکے تھے، میرے پہنچنے میں دیری ہو گئی، جب میں پہنچا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، بس مجھے زینب کی چادر نظر آئی۔ بس مجھے زینب کی چادر نظر آئی، میں نے زینب کی چادر کھینچنا چاہا، زینب نے اپنی طرف کھینچنا چاہا، میں کھینچ نہ سکا۔ ایک مرتبہ جب میں کھینچ نہ پایا ایک کوڑا نکالا، کوڑا نکال کے زینب کے منہ پہ مارا، ارے زینب نے رضا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا ظلم کہا جب خیام میں آگ لگی نا تو بچی جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی، جب یہ بچی بھاگنا شروع کی نا تو میں اس کے پیچھے پیچھے آیا، آنے کے بعد میں چاہ یہ رہا تھا کہ اس کے دونوں کانوں میں جو بندے ہیں وہ میں لے لوں۔ جب میں آگے بڑھا چاہا یہ کہ ان گوشواروں کو لوں، ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے کانوں کو چھپا لیا، کہا یہ میرے بابا کی نشانی ہے، اسے مت چھینو۔ ارے جب مجھ سے رہا نہ گیا میں آگے بڑھا، بڑھ کر کے ارے دونوں بالیوں کو کانوں سے نوچ لیا، ارے سکینہ کی لبیں زخمی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ ظالم بیان کر رہے ہیں۔
11 محرم 11 محرم اونٹ لائے گئے، بٹھائے گئے. روایت کہتی ہے اونٹ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. دیکھو آہستہ آہستہ چلنا، آج ہمارے اوپر نبی کی نوازیاں سوار ہوں گی، آج ہمارے اوپر علی کی بیٹیاں سوار ہوں گی. اللہ اللہ، جانوروں کو اتنا خیال، اتنا خیال. 11 محرم جناب زینب نے ایک ایک کو سوار کیا. جب تنہا رہ گئی نا، فرات کی جانب رک کر کے کہا بھیا عباس مدینے سے بڑی شان و شوکت سے لائے تھے، آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ارباب اعلیٰ، جب یہ کاروان گنج شہیدہ سے گزارا جانے لگا نا، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد طرف پہ کہا اے بیٹا سجاد، کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، اب وہ بیٹا جی کے کیا کرے گا جس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن جلتی زمین پہ ہو، بیٹا اتنا مجبور ہو، نہ غسل دے سکتا ہو نہ کفن دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارباب اعلیٰ، 2 جملے سنیے مجلس تمام ہو گئی. کہتے ہیں حسین کی لاش کا عالم پتہ ہے کیا؟ شام غریبہ عمر سعد نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جو حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائیں گے. 10 لوگ تیار ہوئے، 10 لوگ تیار ہوئے. جب یہ لوگ گھوڑا دوڑا کے واپس آئے ہیں نا، ظالم کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا لاش کے ساتھ؟ کہا جس طریقے سے چکی کے 2 پارٹ دانوں کو پیس دیتے ہیں، ہم نے اسی طریقے سے حسین کے لاشے کو پیس لیا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کے بدن انگوٹھی کے نشان کے برابر سالم جسم نہیں تھا کہ جہاں زینب جا کر کے بوسہ لے لیتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جہاں زینب جا کر کے بوسہ لے لیتی. ہاں ارباب اعلیٰ، جناب زینب تو بوسہ نہیں لے پائی. ہاں ایک مرتبہ جھکی اور جھکنے کے بعد جب ایک جنازے کو اٹھایا تو اٹھا کے جملہ کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، بارے رہا اس قربانی کو قبول فرما. ایک جملہ اور کہا، کیا کہا؟ نانا نانا آپ کے اوپر ملائکہ نے نماز پڑھی، صلی علیہ ملائکۃ السماء، لیکن ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، ارے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. اے ارباب اعلیٰ، تمام ہو گئی گفتگو. جب یہ کاروان آگے بڑھا، شام اور کوفے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے منزل حرج کہتے ہیں. جب یہ کاروان وہاں پہنچا ہے نا، کہتے ہیں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ دشمن نے اپنے لیے خیمے لگائے اور جانوروں کو بھی خیموں میں رکھا، لیکن آل محمد اسی دھوپ میں بیٹھے رہے، اسی دھوپ میں بیٹھے رہے. جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا بھئی اماں اجازت ہے میں بن کر کے شمر سے پانی مانگ لوں؟ دیکھیے کھانا مانگنا عیب ہے، پانی مانگنا عیب نہیں ہے. جناب مسلم نے پانی مانگا، امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا، پانی مانگ لوں؟ جناب زینب نے کہا بیٹی دے گا نہیں، ہاں جاؤ اگر مانگنا ہے تو مانگ لو. روایت کہتی ہے جناب سکینہ ننھے ننھے قدموں سے شمر کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا شمر میرا کلیجہ پیاس سے بھونا جا رہا ہے، 2 قطرے آب اگر ہو تو دے دے. ارباب اعلیٰ، شمر نے کوئی جواب نہ دیا جب تک
بچی میں جان تھی، طاقت تھی، شمر کے پیچھے پیچھے، شمر کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ جب سکینہ تھک گئی ایک جگہ بیٹھ گئی، یہ سوچ کر کے کہ شاید جب سب کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی پانی دے دے گا۔ جب سب کو پانی پلا لیا ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، اب تو مجھے پانی دے دے۔ ایک مرتبہ ارے پانی کو زمین پہ گرا دیا، سکینہ کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ ارے چچا کو دیکھا، اے چچا پاس، سکینہ پیاسی۔ آئیے ان کا نویت بنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔